ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جیم خلیل قادری الچشتی افتخاری امڑا پوری پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے نسل آدم میں 3 حواس ہیں۔ اس موضوع پر پیر طریقت حضرت خواجہ شیخ محمد عبد القادر شاہ قادری الچشتی افتخاری رحمانی پیر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین، دولت اور عورت کے لیے دنیا میں جنگ ہوں گی، اور الحمدللہ یہ قول 100% سچ ثابت ہوا ہے۔ آپ نے بڑے بہترین انداز سے ان تینوں حواس کی مکمل وضاحت فرمائی ہے کہ یہ حواس انسان میں کس طرح داخل ہوئے، یعنی فطرت انسانی میں یہ حواس کی مداخلت کس طرح ہوئی۔ آپ ایک کہانی بیان فرماتے ہیں، جو کہانی بعد قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام اور دادی حوا مکہ کی وادی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ اولاد سے محروم رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ابلیس لعین ایک بوڑھے عالم کی صورت میں آ پہنچا اور دادی حوا سے کہنے لگا، بیٹی تجھے تو اب تک اولاد نہیں ہے، لو میرے پاس یہ لڑکا جو بہت ہی خوبصورت ہے، تم اس کی پرورش کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ اس نے یعنی ابلیس لعین نے اپنی اولاد میں جو خناس تھا، اس خناس کا اقمر نام رکھ کر دادی حوا کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچے کو بہت ہی حفاظت میں رکھنا، یہ سمجھا کر چلا گیا۔ دادی حوا بہت ہی خوشی سے جھوم اٹھے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور پیار کرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام گھر آئے تو تمام واقعہ حضرت حوا نے انہیں سمجھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا
کہ یہ بچہ ابلیس کی اولاد خناس ہے۔ آپ نے فوراً خناس کو مار کر اس کے ٹکڑے کر دیے اور زمین میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو ابلیس اسی بوڑھے عالم کی صورت میں آیا اور دادی حوا سے اس بچے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت حوا نے اسے یعنی ابلیس کو تمام ماجرا سنا دیا، بتا دیا۔ اس نے کہا اور ایک بچہ لو اور پکارا، کہاں ہے تو؟ اس کے پکارتے ہی وہ مرا ہوا بچہ دوبارہ زندہ ہو کر آیا، پھر اسے حوا کے سپرد کیا اور چلا گیا۔ جب آدم علیہ السلام گھر آئے تو بچے کو دوبارہ زندہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ پھر وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ وہی خناس ہے۔ اب غصے کے مارے آپ نے اسے آگ میں ڈال کر جلا دیا اور اس کی راکھ کو ندی میں بہا دیے۔ دوسری دفعہ جب آدم علیہ السلام پھر کسی کام سے باہر گئے تو پھر ابلیس اسی خناس کو لے کر وہاں پہ حاضر ہوا۔ اسی خناس کو پکارا، اے اقمر جلد آ، اور پھر حوا کو گمراہ کر کے بچے کو آدم سے بچانے کا وعدہ لے کر خناس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب آدم علیہ السلام گھر لوٹ کر کیا دیکھتے ہیں، جب آدم علیہ السلام گھر لوٹ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی بچہ اسی طرح موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کو سمجھایا کہ یہ سب ابلیس لعین کی سازش ہے، یہ بچہ بذات خود ابلیس ہی ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا۔ تب حوا نے کہا کہ اسے مار کر روئے زمین میں کہیں بھی رکھیں تو پھر ابلیس پھر اسے زندہ کر دے گا۔ بہت سوچنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اسے بسم اللہ کر کے کھا لینا چاہیے۔ آخر بسم اللہ کہہ کر آپ نے خناس کو ذبح کر دیا اور قیمہ بنا کر اچھی طرح پکا کر تمام دونوں نے مل کر کھا لیا۔ ابلیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے ناچتے ہوئے چلا چلا کر کہنے لگا، اب قیامت تک نسل آدم میں حرص ہوس کی جڑ میں داخل ہو گیا جسے تم نے خود بو دیا۔ اب نسل آدم میں دولت، عورت، زمین کے حرص و حواس میں مبتلا ہو کر بھائی بھائی سے لڑیں گے، خون ریزی کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔
مولا ہر بندے خدا کو ان 3 حواس سے محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔